دو قومی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، پھر ایک کیمپین چل رہی ہے کہ دو ملکی جو ہے فلسطین کو بھی اور اسرائیل کے بھی حوالے سے، اگر یہ نقطہ نظر بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ہے کہ ہماری قسمت، انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھلا کہا ہو، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کل کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے گا قائد اعظم نے بھلا دو قومی نظریے کی بات کی ہو، ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، پاکستان کا وجود غلط تھا، اثر نو مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح متوجہ کیا انہوں نے، کیا پنڈورا بس وہ کھول رہے ہیں جی؟ اب پاکستان ایک ملک ہے، ایک حقیقت ہے، اس وقت اختلاف رائے کا حق تھا، ایک جمہوری رائے تھی، بننے کے بعد اس کے وجود کا تحفظ یہ ہمارا فرض بن گیا، لہٰذا یہ چیزیں اسرائیل کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر اسرائیل کے لیے دلیل بنتی تو پاکستان کے قیام کے حوالے سے دو قومی نظریہ تو 1940 میں طے ہوا تھا، اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ وہ غلط ہے؟ پھر جب 48 میں وہ بنا اور قائد اعظم حیات تھے اور انہوں نے ناجائز بچہ کہا اس کو، تو وہ ساری چیزیں دو ریاستی تصور کی نفی کرتی ہیں۔ پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے دو صوبوں میں امن و امان کی بات کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جائیں؟ پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، جو شاہ قریشی کے ساتھ ہوا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی۔ ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری سٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 پہ چلی گئی۔ جب کل اس کے آگے 2 دن کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں نااہلی برقرار رہے گی، ہم 1500+ پہ چلے گئے دوبارہ جی۔ یعنی قوم خوف کھا رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا، اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا اور ان چیزوں پہ نہ جائے، روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ مولانا صاحب کیا ایک آدمی بولے نا، حضرت یہ بتائیے گا کہ بی جی خان میں اور ٹانک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہاں پہ پولیس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں الیکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں، اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں، ان کی جب سے بھی جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں جی۔ ہمیں ان حالات کا سامنا ہے، اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن میں دعا گو ہوں۔ کیا دعا گو ہے؟ ان کو 3 ججوں نے بلایا، 3 ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو، ابھی اس کو اپیل دائر کروائی، عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی، 3 جج بیٹھے، ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو، اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وقت حکم دیا کہ ابھی شیڈول جاری کرو۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ، اس کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب، اسی سے منسلک ہے 92 نیوز سے میں الیکشن سے، اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں، جب ہم ایسے حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن کے لیے میں نے 3.5 سال جنگ لڑی ہے،
मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ, लेकिन क्या मुझे इलेक्शन ये हक नहीं पहुँचता कि मैं इलेक्शन मांगूँ और इलेक्शन का माहौल भी का मुतालबा भी करूँ। मौलाना साहब इसी से पीटीआई की प्रोजेक्शन हो रही है, करवाई जा रही है, ये कौन कर रहा है? अभी तो सहाफ़ी कर रहे हैं, बाकी मुझे पता नहीं। अच्छा मौलाना साहब इसी से मुंसलिक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं। मौलाना साहब इलेक्शन की बात की, आपने अभी सबसे पहले आपने ये कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इलेक्शन में जा रही है और बड़ी जो है वो तरीके के साथ जा रही है। ये बताइएगा क्या इलेक्शन में जाने से पहले आपकी जो आपके साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई है, कोई सीट एडजस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, कहीं सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उस पर हमारा एक तयशुदा मामला है, जहाँ जिस ज़िले में ज़िली जमात किसी के साथ भी वो एडजस्टमेंट करती है उनको हक हासिल है, उनको हमने इजाज़त दी है। मौलाना साहब जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं, मौलाना साहब जैसा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम तो हर सूरत करनी पड़ेगी, तो आपकी इंतखाबी मुहिम हज़रत हमें बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस मिले हैं, हमें बाकायदा नोटिस मिले हैं, सिर्फ मुझे नहीं बाकी पार्टियों को भी, कि आप इलेक्शन कमीशन के लिए आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर, उन्होंने हमें नोटिस दिए हैं। अब इस किस्म की सूरत हाल में क्या ये सवाल उठाना भी जुर्म है हमारे लिए? हम ये बात भी ना करें तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। अफगानिस्तान के दौरे पर आप जा रहे हैं, मुहाजिरीन के इखराज के पाकिस्तानी फैसले और फिर तालिबान हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद सूरत हाल बहुत हद तक गैर वाज़ेह है, तो क्या इस मुलाकात का कोई एजेंडा तय पाया है? इंशाल्लाह ये बुनियादी अहम नुकात हैं और मुहाजिरीन के हवाले से एक मेरी अपनी सोच है कि ये एक मुल्क का एक तरफा मसला नहीं है, ये उनके लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं और 40 साल उन्होंने बतौर मुहाजिर के गुजारे हैं। अगर वापसी करना भी है तो दोनों मुल्क बैठकर उसका शेड्यूल तय करें।